اللہ کے دوستوں کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں۔ جب ہم اولیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہمارے اندر بھی نور داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، علم کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں اور شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ مرشد کریم نے 16 سال دن رات حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میں گزارے ہیں۔ مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ جب آپ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں نمایاں اچھی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر مہرین عظیمی کو کہ وہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر مہرین عظیمی۔ شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انچارج مراقبہ ہال اور تمام حاضرین، السلام علیکم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی، ایک بڑا نام، ملائکہ کے سردار، روحانی سائنسدان، ہمارے مرشد کریم کے اور ہمارے محبوب انسان دوست امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ذات بابرکت نے ایک عالم کو اپنے علم و نور و عرفان سے منور کیا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت، قربت کا احساس انسانوں کے اندر پیدا کیا اور انسان کو اس امانت سے آگاہ کیا جس کو انسان نے اٹھا تو لیا مگر وہ اس کو بھول گیا، یعنی روحانی علوم۔ اپنی روح سے آگاہی، اپنے رب سے آگاہی کے جو علوم ہیں وہ قلندر بابا اولیاء نے نوح انسانی کو ان سے آشنا کیا۔ قلندر بابا اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اولیاء اللہ کے سلسلے کی ایک روشن کڑی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ کے دوستوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف، جن کی خوشبو سے مہک جاتی ہے روح، آئیں اس گل و گلزار کی باتیں کریں۔ آپ ندیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ، خاندانی سلسلہ 11ویں امام حسن عسکری سے جا ملتا ہے۔ آپ ذہین، با ادب، خلیق اور ملنسار تھے۔ آپ کے نانا بابا تاج الدین ناگپوری نے 9 سال تک آپ کی روحانی تربیت کی۔ آپ نے 1960 میں سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے نوح انسانی کو قرآن میں تفکر اور توحید باری تعالیٰ پر اتحاد کی دعوت نہایت عالمانہ اور موجودہ دور کے لیے عام فہم اور سائنسی انداز میں دی ہے۔ انسان غیب سے آتا ہے، اس کے ماہ و سال غیب کے اندر سے ظاہر ہوتے ہیں اور غیب میں ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور آخرکار انسان اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے اس دنیا سے غیب میں غائب ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی غیب ہی غیب ہے۔ اس غیب سے واقف ہونا، اس کے لیے جستجو کرنا ہی اصل میں تفکر ہے۔ بابا صاحب کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس عظیم کتاب قرآن مجید موجود ہے، جس میں کائنات کے تمام تسخیری فارمولے موجود ہیں، جن پر تفکر کر کے ہم نہ صرف غیب سے واقف ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ہم حکمرانی کر سکتے ہیں، وہ عزت و وقار حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کو حاصل تھی۔ انسان نے مادی آسائشوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور وہ اپنی روح سے دور ہوتا چلا گیا۔
بے چینی بے سکونی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم بھی سیکھے جائیں۔ فہم اور بصیرت میں اضافے کے لیے مراقبہ۔ بابا صاحب تجوید فرماتے ہیں، بابا صاحب کا فرمان ہے کہ مراقبہ آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھیں کھل جانے کا نام جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ نظام تکوین میں آپ صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہیں۔ بابا صاحب نے اپنے محبوب شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی ابا جان کو تربیت کے مراحل سے گزار کر سلسلہ عظیمیہ کی سربراہی کا منصب عطا فرمایا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عظیمی صاحب کو سل بٹے میں رکھ کر اس طرح سے میں نے پیس دیا ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عظیمی صاحب کو یا تو اپنی آنکھوں میں لگا لیں اس سرمے کو، یا پھر ہوا میں اڑا دیں۔ بابا صاحب نے روحانی علوم کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے 3 کتابیں تحریر کیں: لوح و قلم، رباعیات اور تذکرہ بابا تاج الدین۔ آپ شاعر بھی تھے اور برقیہ تخلص کرتے تھے۔ گم ہو گیا بس اس کے سوا کیا معلوم، کس سمت سے وہ نکل گیا کیا معلوم، ممکن نہیں اس تک ہو رسائی اپنی، وہ وقت گیا کہاں گیا کیا معلوم۔ بابا صاحب جیسی ہستی صرف ایک قوم کے لیے سرمایہ افتخار نہیں ہوتی، بلکہ پوری نوع انسانی کا ورثہ ہوتی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: عشق کو پی جا عشق اتار اندر، عشق کو پی جا عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے بس یار اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بابا صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی روح سے واقف ہو کر اپنے رب سے واقف ہو جائیں، اور مرشد کریم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی ابا جان کی طرز فکر مجھے آپ سب کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔